پاکستان کی عوام اس وقت ایک افتاد سے گزر رہی ہے آبویسلی، اور پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں ان میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی یہ باقیات ہے اکانومی کے معاملات کو لے کر۔ 17 روپے پیٹرول میں اضافہ ہوا ہے اوشے روپے، اور 24 روپے 24 روپے ڈیزل میں اضافہ ہوا ہے۔ اس وقت لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اپنی موومنٹ کیسے برقرار رکھیں روڈ کے اوپر۔ انہوں نے کام پہ جانا ہے، بچوں نے سکول پہ جانا ہے، وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ 300 روپے جو ٹرپل سینچری کی طرف گیا ہے پیٹرول انپریسیڈنٹ، تو اس ملک کے حکمرانوں نے اس ملک کی عوام کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کیا حالات تھے جس میں اس ملک کو چھوڑا؟ اس ملک کو کس طرح چلایا گیا کہ ہم آئی ایم ایف کے ایسے شکنجے میں پھنسے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے عالمی ریٹ بھی بڑھ رہا ہے، لیکن عالمی ریٹ کے ساتھ ہمیں ڈبل ڈسٹ پڑ رہی ہے۔ ایک تو ہم نے جو آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا ہوا ہے، ابھی شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے دوبارہ کیا ہے پیٹرولیم لیوی بڑھانے کا، کہ پٹرول کا ریٹ عالمی مارکیٹ میں 30 روپے فی بیرل بھی ہو، لیکن ہم نے 5 روپے 10 روپے ان سے اگریمنٹ کیا بڑھاتے رہنا ہے۔ ایک طرف وہ ڈسٹ پڑ رہی ہے پاکستانی قوم کو، اور دوسری طرف جو ہے وہ ڈالر ہوش ربا، کیونکہ ڈالر سے ہی خریدتے ہیں آپ، تو اگر عالمی مارکیٹ میں قیمت سٹیگننٹ بھی رہے، یہاں کیونکہ ڈالر ڈی ویلیو ہوتا جا رہا ہے، پیسہ ڈی ویلیو ہوتا جا رہا ہے اور ڈالر بڑھتا جا رہا ہے، تو اس کا کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہونے والا، وہ بھی 300 کی طرف جا رہا ہے ڈالر۔ تو اس وقت پاکستان میں سٹینڈ سٹل اور ایک ہو کا عالم ہے کہ اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کیونکہ پیٹرول جب بڑھتا ہے سب کچھ بڑھتا ہے، تو ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو پاکستان کے اہم ترین شہر لاہور، جو پنجاب کا دل بھی ہے، وہاں کے لوگوں کی رائے سنوائیں تاکہ کچھ پتہ چلے نگران کابینہ یا نگران سیٹ اپ کو بھی، کہ اس وقت جو حکومت انہوں نے سنبھالی ہے وہ کن مشکلات کا دوچار ہے، عوام جو ہے وہ کس مشکلات سے زندگی گزار رہے ہیں۔ لاہور کے لوگوں کی رائے سنتے ہیں۔ عوام جو غریب ہے وہ مر رہی ہے، اور جو امیر ہے وہ امیر سے بھی امیر ہوتا جا رہا ہے۔ غریب آدمی رل گیا ہے، غریب آدمی کا جینا آرام کر دیا۔ یہ تو کہتے تھے کپڑے بیچ کے ہم تو ملک کا قرضہ اتار دیں گے، بیچے اب کپڑے۔ 291 روپے لیٹر ہو گیا پیٹرول، بہت مشکل ہو گیا چلانا بائک۔ غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے نا، یہاں تھوڑا سا پیٹرول پڑا، ہر چیز میں جو ہے نا 50 100 روپے 200 روپے قیمتیں بڑھ جائیں گی۔ جس گھر میں 500-700 روپیہ بل پانی کا آتا تھا، اب وہ 3,000 آ رہا ہے۔ یہ حکومتیں تو پہلے ہی خراب ہیں، اور ساتھ میں زیادہ ہم لوگ ہیں۔ غریب پہلے بھی مرا ہوا تھا، آج بھی مرا ہوا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم خود لوگ ہیں۔ غریب عوام کا جینا مشکل ہو گیا ہے کہ غریب بندہ ایک ٹائم کی روٹی نہیں کھا سکتا، وہ پیٹرول کہاں سے ڈلوائے گا؟ جس دن پاکستان بنیا کوئی خوشحالی دیکھی نہیں، بھی خوشحالی ہے تو ساڈے تے بڑا کرم کر دیتا ہر حکومت نے۔ ان کو عوام کا یا کسی اور کا کوئی دکھ درد نہیں ہے، اور اپنی عیاشیاں، اپنی جو چیزیں ہیں نا وہ انہوں نے وہیں پہ رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ ہی پاکستان پہ رحم کرے۔ ابھی پیٹرول کا بم تو گرا ہے، لیکن اس کے آفٹر شاکس تو ابھی آنے ہیں۔ ڈیزل بھی مہنگا ہو گیا، ابھی ٹرانسپورٹیشن بھی مہنگی ہوگی، ٹکٹ بھی مہنگی ہوگی، ابھی سبزی دال بس رولا ہی رولا ہے۔ اللہ رحم کرے ہم پہ۔ سر سائیکل لینی پڑے گی اب انشاءاللہ، سائیکل کی سوچ رہے ہیں کہ موٹر سائیکل بیچ کے سائیکل لے لیں۔ 300 روپے لیٹر ماڑا آدمی جڑا نا نہیں افورڈ کر سکتا، لیکن گزشتہ حکومتوں میں ایک اپوزیشن والے ایک نعرہ لگاتے تھے جب پیٹرول اور بجلی بڑھے گی تو گورنمنٹ چور ہوئے گی۔ اب نگراں گورنمنٹ چور ہے کہ پچھلی گورنمنٹ چور ہے کہ موجودہ گورنمنٹ چور ہے؟ اس ٹائم تو عوام آپ کے سامنے ہے، اور یہ جو حالات لاہور کے، پاکستان کے ہر شہر میں یہی حالات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور بیسکلی اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ ہے فریش اینڈ فری فوری الیکشن، اور الیکشن کو لے کے بھی ہم اتنے کنفیوژن کا شکار ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ میٹنگوں پہ میٹنگیں کر رہا ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ حلقہ بندیاں کن حلقہ بندیوں پہ کس طرح الیکشن کرانے ہیں، ڈیجیٹل حلقہ بندیوں پہ، ڈیجیٹل مردم شماری پہ کرانے یا کسی اور طریقے سے کرانے۔ اپوزیشن جو ہے اس نے نگران پرائم منسٹر کو تحریک انصاف نے لیٹر لکھا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ فوری طور پہ یقینی بنائیں الیکشن کو، 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے۔ حالانکہ لکھنا پریزیڈنٹ کو چاہیے تھا، کیونکہ جب اسمبلی پریزیڈنٹ نے ڈیزالو کر دی ہے آن دا ایڈوائس آف دا پرائم منسٹر، تو پریزیڈنٹ اناؤنس کر سکتا ہے 90 ڈیز کے الیکشن، لیکن obviously جو پرانا ایکسپیرینس ہوا ہے اس کے بعد تو عارف الوی صاحب کی شاید ابھی ضرورت نہیں پڑ رہی، ہمت نہیں پڑ رہی کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرے، اور اب تو الیکشن کمیشن شاید اناؤنس کیا کرے گا جو نئی ترمیم آ چکی ہے۔ سپریم کورٹ بار نے جو ہے وہ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا ڈائریکٹلی، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو مشترکہ مفادات کونسل نے فیصلہ کیا ہے کہ پرانی مردم شماری پہ الیکشن کرائے جائیں، اس کو آل ٹوگیدر ریجیکٹ کیا جائے، اور فوری طور پہ 90 دن کے اندر جو ہے وہ الیکشن کیے جائیں، اناؤنس کیے جائیں۔ یہ تمام چیزیں اپنی جگہ چل رہی ہیں۔ عمران خان صاحب پہ ایک اور نیا چیپٹر کھل گیا۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا تھا پروگرام کے پلیٹ فارم سے، جب یہ سائفر سوشل میڈیا پہ آیا، سائفر ڈی کوڈڈ سائفر، تو میں نے کہا کہ عمران صاحب سے شاید پوچھا جانا چاہیے یا پوچھا جائے گا، اور آج یہی ہوا۔ ایف آئی اے نے جو ہے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، اور ایف آئی اے جو ہے انہوں نے عمران خان صاحب سے انٹروگیشن کی ہے، اور دوسری طرف ان کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں عمران صاحب کے، اعظم خان،
وہ ایف آئی اے میں جا کر اپنا بیان آلریڈی جمع کرا چکے. آن دا ٹاپ آف دیٹ پریشانیاں جو ہے وہ تحریک انصاف ختم نہیں ہوئی, کیونکہ بشرا بی بی جو ہے ان کو ان کی وہ آڈیو مبینہ سنائی گئی ہے جو ٹی وی چینلز پہ چلی, جس میں وہ بحث و تکرار کر رہی تھیں عمران صاحب کے ایک اسسٹنٹ سے کہ تصویریں توشہ خانہ کے مبینہ تحائف کی مبینہ طور پہ کیوں اتاری گئیں, اور اب وہ آڈیو کو سنائی گئی. بشرا بی بی نے کہا ہے کہ یہ ان کی آواز نہیں ہے, انہوں نے تمام چیزوں کو رد کر دیا ہے. کیس یہ ہے بیسکلی نیب کا کہ اس کے اندر جعلی رسیدیں پرووائڈ کی گئی ہیں. بشرا بی بی نے اس الزام کو بھی رد کر دیا ہے, اور اب جو ہے وہ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب فورینزک سے بشرا بی بی کی آواز کا آڈٹ کرایا جائے. تو یہ ملکی معاملات ہیں, اوپر سے لے کے نیچے تک آ جائیں تو اینڈ میں جو پس رہا ہے وہ پاکستان کی عوام پس رہی ہے. عظمیٰ بخاری صاحبہ, شعیب شاہین صاحب, عامر الیاس رانا صاحب, بہت وارم ویلکم. عظمیٰ بخاری صاحبہ, آپ کی حکومت نے کچھ دنوں پہلے پیٹرول بڑھایا, اب آپ کے جانے کے بعد ہم نگران سیٹ اپ کو تو خیر بلیم نہیں کر سکتے, یہ آپ کے کیا دھرا ہے سارا. ڈالر آپ کنٹرول نہیں کر سکے. آئی ایم ایف سے ڈیل آپ نے کی جو عمران خان نے کی تھی. آپ نے کہا تھا کہ آپ اسحاق ڈار صاحب آئیں گے تو کوئی نیا چاند چڑھا دیں گے اور آئی ایف کو مینج کر لیں گے اور اس طرح کی ڈیروگیٹری ڈیل نہیں ہوگی. تو یہ سب جو ہو رہا ہے, ایون آپ عوام کی رائے بھی سن رہے تھے, وہ شہباز شریف کی سٹیٹمنٹس کو تانا دے رہے, وہ تحریک انصاف پہ الزام نہیں لگا رہے, وہ آپ کی گورنمنٹ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ سارا کچھ ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا تھا کپڑے تک بیچ دیں گے, تو کپڑے بیچ کے بھی کیا ہوا؟ کپڑے تو خیر کسی نے بیچے نہیں. الیکشن میں آپ اس لیے بھی گھبرا رہے ہیں جانے سے کہ عوام کا یہ سینٹیمنٹ ہے جو لاہور میں نے آپ کو سنوایا ہے, اور وہ ان تمام ترین چیزوں کو جو اب بڑھیں گی, مہنگائی مزید ہوگی اس نگران گورنمنٹ میں, وہ بھی آپ پہ ہی ڈالیں گے. اس لیے آپ نہیں چاہتے فوری الیکشن ہو, اس لیے آپ نے مشترکہ مفادات کونسل میں پرانی حلقہ بندیوں کے اوپر الیکشن کرانے کا فیصلہ کیا جو سپریم کورٹ کے اندر چیلنج بھی ہو چکا ہے. بہت شکریہ کامران. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ پاکستانی قوم اس وقت شاید تاریخ کے سب سے زیادہ مشکل وقت سے گزر رہی ہے, اور یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ 16 مہینے کی حکومت کے اوپر جو ہے وہ تو ڈال دیا الزام, لیکن جو 16 مہینے کی حکومت کو جو آئی ایم ایف کا پروگرام توڑ کے ملا تھا, جو ہے وہ جون تک 10 روپے کی سبسڈی دے کر جو پیٹرولیم پرائسز کو جو ہے وہ ایک جگہ پہ رکھ کر 450 ارب روپے کا جو ہے وہ ٹیکہ لگایا گیا تھا, اس کو آپ نے جو ہے وہ کلین چٹ دے دی ہے. میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ عمران خان اتنا بڑا چند چڑھا کے گیا ہے کہ ہمارا چند چڑھانا جو ہے وہ شاید اتنا آسان نہ ہو. بہت کوشش کی آئی ایم ایف کو, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ایک لاسٹ ریزورٹ تھا آئی ایم ایف جو ہے وہ جانے کے لیے, بیکاز باہر سے جو بیرونی سرمایہ کاری آنی ہے وہ بھی کسی ڈیفالٹ والے ملک کے ساتھ تو بیرونی سرمایہ کاری لوگ نہیں کرتے ہیں, اور جس ملک کے اندر جو ہے وہ ڈیفالٹ آپ ڈالر بھی کنٹرول نہیں کر سکے پروگرام کے بغیر جو ہے ڈالر کنٹرول کرنے آئے تھے نا. نہیں اب تو آئی ایم ایف کے پروگرام کے دیکھیے, آئی ایم ایف کی شرط بھی یہ تھی پروگرام سے پہلے بھی جو ان کی ریکوائرمنٹس. اچھا اس دفعہ تو یہ ہوا ہے کہ ان کے پروگرام سائن کرنے سے پہلے انہوں نے اپنی شرطیں منوائی ہیں, چونکہ پاکستان کی ریاست کو جو ہے وہ اب ٹرسٹ نہیں کر رہے تھے, اور وہ مہربانی شکریہ عمران خان ہمیں کہنا چاہیے کہ وہ پاکستان کو, وہ اس کی اپنی سیاست تو تھی یو ٹرن سے عبارت, وہ اپنے لیے, وہ تو پاکستان کے لیے ویسے تو شاید ناقابل جو ہے وہ یقین تھا ہی, لیکن اس نے پاکستان کی ریاست کو بھی وہاں جا کے کھڑا کر دیا کہ جہاں پر اس کے ساتھ کوئی بندہ بات کرنے کے لیے, اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا. ان کے کہنے پر بہت ساری ایسی باتیں معاہدہ ہونے سے پہلے سائن کی گئی, اور یہ معاہدے کے اندر شامل ہے کہ آپ ڈالر کو کنٹرول کرنے کی کوئی بھی حکومتی کوشش نہیں کریں گے, اس لیے نہیں کی جا سکتی. بہرحال ابھی جو فوریکس کے لوگ, اور میں اس پہ ایکسپرٹ تو نہیں ہوں, لیکن فوریکس کے لوگ اور وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں, اور ابھی آپ کو ایک آپ نے خبر پتہ نہیں دیکھی ہے کہ نہیں, ایف آئی اے نے شاید آج نوٹسز بھی دیے ہیں 8 بینکوں نے. یہ عوام فیصلہ کریں گے کہ عمران خان نے قومی تباہ کی آپ نے کی. میرا ایک سوال ہے, آپ نے جو کاکڑ صاحب کو, اچھا بولے امپورٹنٹ بات ختم کر لیں جلدی سے. جی میں یہ گزارش کر رہی ہوں کہ آج ایک نیا سکیم جو ہے وہ سامنے آیا ہے کہ 8 بینکوں نے جو ہے وہ 65 ارب روپے کمائے ہیں کہ انہوں نے جو ایل سیز کھولی وہ انہوں نے انٹر بینک سے زیادہ قیمت پر جو ڈالر پہ کھولی, جس کی وجہ سے یہ ایک کرائسس جو ہے ڈالر کا ہمیں اور زیادہ نظر آ رہا ہے. یہ پرابلم یہ ہے ہمارے ملک کے اندر کہ ہمارے ملک کے اندر شاید جو ہے ملک صرف سیاستدانوں کا ہے, گالی بھی ان کو پڑے گی, اور جو کام کرے گا, جو ڈیفالٹ سے بچائے گا, پوچھا بھی اس کو جائے گا, جنہوں نے ملک کو جن کی تحفے بھی کھا گئے ہوں, جنہوں نے اس ملک کو ڈیفالٹ کے دانے پہ کھڑا بھی کر دیا ہو, وہ پھر جو ہے ان کو صادق اور امین جو ہے وہ بنا کے پیش کیا جائے. تو یہ ڈائلیما ہے ہمارے ملک کا. اب آپ فرما لیجیے آپ کیا کہہ رہے تھے. یہ آپ لوگ ہیں تو بڑے معصوم, تو یہ انوار الحق کاکڑ کو آپ نے لگایا ہے,
جس کی وجہ سے بڑا ابہام پیدا ہو رہا ہے کہ الیکشن ٹائم پہ ہوگا یا نہیں ہوگا. یا آپ نے لگایا انہوں نے کہا. ایمانداری سے بتائیے گا, یہ آپ کی پارٹی کی نامنی, یعنی کہ نامنی تو ان کی طرف سے آئی تھی, آپ نے مان کیسے لیا؟ میں تو یہ حیران ہوں. راجہ ریاض کی دی ہوئی بات کو آپ نے کیسے مان لیا؟ ان کو تو میرا خیال سے محلے والے نہ مانے ان کی دی ہوئی بات کو, آپ نے پوری پی ڈی ایم نے مان لیا ان کو. عجیب بات ہے. میری گزارش سن لیجئے, اس میں گزارش یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے اس نے تو پرائم منسٹر کو اختیار دے دیا تھا کہ وہ جو فیصلہ کریں گے ان کو قبول ہوگا. اور جو یہ ایک پی ڈی ایم کے اندر یہ اصولی فیصلہ ہوا تھا کہ چھوٹے صوبے سے اور جو ہے وہ بلوچستان سے جو ہے وہ انٹرم جو ہے وہ پرائم منسٹر آنا چاہیے, اور اس کے لیے مالک صاحب کا نام جو ہے وہ زیادہ ڈسکس ہوا تھا, مالک صاحب کے نام کے اوپر بات ہو رہی تھی. راجہ ریاض صاحب نے جب یہ کاکڑ صاحب کا نام دیا تو اس کاکڑ صاحب کے نام کے اوپر بھی سوائے اختر مینگل صاحب کے باقی اور کسی کو پرابلم نہیں تھا. اور کاکڑ صاحب ایک سفید پوش آدمی ہے, مڈل کلاس آدمی ہے, ایک جو ہے وہ چھوٹے صوبے سے ایک آدمی ہے جو سینیٹر تک جو ہے وہ پہنچا. سو اس کو اس لیے یہ کہنا کہ ہم نے نہیں لگایا وہ نہیں کیا. ایک آخری بات کانسپریسی تھیوری پہ نہ جائیں کامران, I don't know کہ وہاں باپ پارٹی ہے اس لیے کیا وجہ ہے. الیکشن اپنے وقت پر انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گے, میں کسی کانسپریسی پہ نہیں جا رہا. جنوری یا فیبروری میں الیکشن ہوں گے, اس سے آگے نہیں جا سکتے, اس سے آگے نہیں جا سکتے. شعیب شاہین صاحب, آپ کی وکلا برادری اتنی شک کا کیوں اظہار کر رہی ہے جبکہ گورنمنٹ اتنی کلیئر کٹلی کہہ رہی ہے کہ فروری میں الیکشن ہوں گے؟ کیوں سپریم کورٹ باہر جا کے سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کر رہی ہے اس معاملے کو کہ جی آپ پرانی حلقہ بندیوں پہ الیکشن کرا دیں, 90 ڈیز میں الیکشن کرا دیں؟ کیا پرابلم, کیا ایمبیگوٹی, کیا شک ہے, کیا ڈاؤٹ ہے آپ لوگوں کو کہ الیکشن نہیں ہوگا ٹائم پہ؟ شعیب صاحب دیکھ رہے ہیں کامران شاہد صاحب, اگر تو یہ میڈم کہہ رہی ہیں کہ نہیں جی وقت پہ ہوں گے, فروری میں ہو جائیں گے, کیا فروری وقت ہے؟ وقت ہے 90 دن کا, ناٹ لیٹر دین 90 ڈیز. یہ پروویژن ہے آرٹیکل 224 کی. اور جو پنجاب اور کے پی میں انہوں نے کھلواڑ کیا ہے پچھلے 9 مہینے سے 8 مہینے سے یہ بٹھائے ہوئے ہیں سو کارڈ کیئر ٹیکر انٹرم سیٹ اپ والے, مجھے بتائیں کہ سی سی آئی میں پالیسی ڈیسیژنز وہ لے سکتا ہے جو پرماننٹ الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو ہو. اب 12 کروڑ کی آبادی میں اگر پنجاب کا نمائندہ وہ منتخب ہی نہیں ہے تو وہ 12 کروڑ کی کس کی نمائندگی کر رہا ہے اور کس کے کہنے پہ کر رہا ہے؟ ہاؤ اٹ از پاسبل کہ وہ ایک پالیسی ڈیسیژن دے کہ وہ جو کہ نہ صرف منتخب نہیں ہے بلکہ وہ غیر آئینی بیٹھا ہوا ہے 90 ڈیز کے بعد. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایون ایف اگر وہ 90 ڈیز کے اندر بھی ہوتا تو وہ نہیں کر سکتے تھے. پھر ایک بات اور, اگر ان کی نیتیں واقعی درست ہوتی ہیں تو یہ تو 30 اپریل کو پروسیس مکمل ہو گیا تھا. یہ مئی میں, جون میں, جولائی میں یہ سی سی آئی کی میٹنگ بلا کے نوٹیفائی کر دیتے. تو کیوں نہیں کیا ایک ہفتہ پہلے الیکشن سے, کیوں پہلے ڈیلے کیا انہوں نے؟ اور پیپلز پارٹی والوں کی اور ان کی اپنی سٹیٹمنٹس آپ اٹھا لیں, یہ کہتے تھے یہ پی ڈی ایم کی بدنیتی ہے, اس حلقہ بندیوں پہ کرائیں گے, غالباً پکی بدنیتی ہے. اور اس بات کا کیا امکان ہے کہ اگر فروری میں الیکشن نہیں ہوتا تو آگے کہا جاتا ہے کہ جی سینٹ کے الیکشن ہونے. بھائی جہاں نیشنل اسمبلی نہیں ہوگی تو وہاں اگر سینٹ بھی نہیں ہوگی تو کانسٹیٹیوشن کو کس نے پوچھنا ہے؟ تو اصل بات تو یہ ہے کہ, اور پھر جو میڈم بتا رہی ہیں کہ جی ملک کی تباہی جو مہنگائی سے ہو گئی, بھائی مہنگائی کے آپ کے جو اعداد و شمار کہہ رہے ہیں کہ 12% تھی اس وقت جب عمران خان کی حکومت گئی اور آپ آئے گئے تھے مہنگائی مکاؤ مارچ لے کر مہنگائی ختم کرنے کے. آپ کا ایجنڈا یہ ایک تھا تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں کا. نمبر 2, ریزرو $24 بلین تھے, آج آپ کے پاس $3.5-4 بلین ہیں اور وہ بھی مانگے تانگے کے. پھر اس وقت ڈالر 178 روپے تھا اور ڈار صاحب آئے تھے کہ جی میں ڈالر کو کنٹرول کرنے آ رہا ہوں, آج 310 پہ چلا گیا ہے اوپن مارکیٹ میں. پیٹرول 150 روپے تھا جو 15 دن کا کہتے ہیں 160 سے 150 پہ لائے, آج 300 کو کراس کر گیا. سر ساتھ ہی ایک بات, جو ڈیفالٹ کی بات کر رہے ہیں, آپ ٹھیک فرما رہے ہیں, بجا فرما رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ یہ سپریم کورٹ بار پٹیشن لے کے گئی ہے کہ مشترکہ مفادات کونسل کی جو حیت تھی وہی انلیگل تھی, کیا سپریم کورٹ اس کو غیر آئینی قرار دے سکتی ہے اور اسے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سپریم کورٹ سے اس وقت؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان پابند ہے اپنے آئین کی تشریح کرنے کو اور اس کو ایگزیکیوٹ اور امپلیمنٹ کرنے کو جو آرٹیکل 224 کرتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, کانسٹیٹیوشن آف جو سی سی آئی ہے وہ اٹ سیلف انکانسٹیٹیوشنل تھی, اس لیے کہ اس کے اوپر خواجہ آصف کی ججمنٹ ہے.
خواجہ آصف صاحب سپریم کورٹ میں گئے تھے, وہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے 2013 CMR 1205 پیج ہے اس کا. اس کے اندر سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ ایک تو 90 ڈیز میں الیکشن ہونے ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کسی صورت ایکٹنگ جو کیئر ٹیکر ہوتا ہے سوائے الیکشن کرانے کا, ایون پوسٹنگ ٹرانسفر کا بھی اختیار نہیں ہوتا, اس کو پروموشن دینے کا بھی اختیار نہیں ہوتا. یہاں تو آپ میجر پالیسی ڈیسیژنز وہ اس سے کرا رہے ہیں جو کہ ممکن ہی نہیں ہے آئین کے تحت اور آئین کے تابع. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ اس CCI کے فیصلے کو برقرار رکھے یا الیکشنز کا التوا کسی بھی بہانے سے یہ جو کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کے بقول لیول پلینگ فیلڈ بھی ہو گیا, ان کے خواہشات کے مطابق اٹک جیل میں بھی آپ نے خان صاحب کو رکھ لیا, لیکن یہ الیکشن نہیں جیت سکتے. جو کل انہوں نے واقعہ کیا ہے لاہور میں 14 سالہ ایک ارسلان کا جو واقعہ ہوا ہے, مجھے یہ بتا دیں کہ یہ کسی پولیس گردی جو انتہا کو پہنچ گئی ہے, اس کو کوئی جسٹیفیکیشن ہے اس بات کی؟ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کے اور کیئر ٹیکر کے کرتوت ہیں, وہ نظر آ رہے ہیں کہ ان کو کہ الیکشن سے بھاگنا ہے انہوں نے, اور الیکشن سے بھاگنے کے لیے اگر ان کو نظر آ رہا ہوتا کہ الیکشن جیت سکتے ہیں, یہ 60 شعیب صاحب ذرا ارسلان کا واقعہ بتائیں کیا ہوا ہے وہاں ڈیٹیل سے, ذرا مجھے تھوڑا اس کا زیادہ پتہ نہیں چل رہا. ارسلان کا واقعہ کیا ہوا ہے جی بتائیں ذرا, ارسلان کا کیا واقعہ ہوا ہے؟ سر یہ ہوا کہ ایک تو پلانٹڈ کر کے 9 مئی والے واقعے میں اس بچے کو بھیج دیا, ڈال دیا گیا اس کیس میں. پھر اس کی بہنیں جاتی تھیں تھانے میں, ان کے ساتھ ہراسمنٹ ہوتی تھی, سیکشول ہراسمنٹ. اس کے بعد وہاں کے وکلاء صاحبان نے اس کی ضمانت کرا دی. ضمانت میں جب گھر واپس آیا تو رات کو آ کر کے چھاپا مارتے رہے, کبھی 2 بجے کبھی 4 بجے پولیس دوبارہ گرفتار کرنے کے لیے. پھر اس کے ماں باپ دونوں پاؤں پڑے پولیس کے کہ اس کو نہ گرفتار کریں اور اس کو چھوڑ دیں, کیونکہ یہ بے گناہ ضمانتیں عدالت نے کر دی ہیں. انہوں نے کہا نہیں ہم تو اس کو گرفتار کریں گے. اس پہ پھر اٹیک ہوا, کچھ لوگ کہتے ہیں تشدد ہوا اس کے باپ پہ. پھر اس کا جنازہ نہیں پڑھنے دیا اس بچے کو, اور اس کے علاوہ اس کو کہا 2 گھنٹے کے اندر اندر اس کے باپ کو اس کو دفنا دیا جائے, اور اس کی کوئی کمپلینٹ کسی قسم کی کچھ نہیں ہونی چاہیے. یہ پورا سارے پاکستان کو پتہ ہے, پورے میڈیا پہ بھی یہ ڈسکس ہو رہا ہے. یہ صرف یہاں نہیں ہوا, توسا میں ایک 10 سال کے بچے کو اٹھا کے لے گئے, اس کی والدہ کو ہراس کیا, اور اس کو 6 گھنٹے بعد, وہ بھی میڈیا پہ آیا ہوا ہے, 6 گھنٹے بعد جب اس نے کہا بھی میرے سے, اور روز اٹھا کے لے جاتے تھے, اس نے کہا بھی میرا کیا قصور ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تیرا باپ PTI میں تھا اور اس کو وہ نہیں مل رہا ہمیں. اس نے کہا بھائی اس کو ڈھونڈو, سر یہ پوائنٹ آپ کا آ گیا, میں جا رہا ہوں عامر صاحب کے, بالکل پوائنٹ آ گیا, لیکن میں آپ کو ایک بات بتا کے جاؤں, یہ وہی پنجاب پولیس, سر میں عامر صاحب کے پاس جانا چاہ رہا ہوں, کوئکلی 1 منٹ کا رسپونڈ کرتے پھر میں نے جانا, جلدی جی بولیں. جی عزبہ صاحبہ. دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ PTI کی جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے, اس کے اوپر سیاست بجانے کی بجائے آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی استعمال کیا, آپ نے لوگوں کو جو ہے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا اور ان کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا, ان کو جو ہے وہ اب پولیس بھگتنے کے لیے اور 9 مئی کے واقعات کے اوپر جیلوں میں جانے کے لیے چھوڑ دیا. آپ کا وہ لیڈر جو ہے اگر یہ ڈھال بنا کے ان لوگوں کو استعمال نہ کرتا, آپ ان بچوں کے قاتل ہیں, آپ ان خاندانوں کے قاتل ہیں, آپ نے ان بچوں کو استعمال کی, ان کی زندگیاں, ان کے مستقبل تباہ کر دیے ہیں. آپ تو ان لوگوں کا نام نہ لیا کریں, یہ سب آپ کی گندی سیاست کا شکار ہوئے ہیں, یہ عمران خان کی گندی منافقانہ سیاست کا شکار ہوئے ہیں یہ خاندان. ان خاندانوں پر رحم کھاؤ, ابھی بھی ان کو بیچ رہے ہیں آپ لوگ, بیٹھ کے ان نام و نشان ہے, وہ کسی کو گالیاں دینے سے پہلے تحقیق تو کر لیا کریں, وہ منہ سے بولنے سے پہلے تحقیق کر لیں کہ حقیقت کیا ہے. کیوں ارسلان استعمال ہوا کہ 10 سال کے 14 سال کے بچوں کو کون تشدد کر رہا ہے, آپ پتہ تو کر لو. کیوں ارسلان استعمال ہوا؟ 14 سال کے بچے استعمال کیے ہیں آپ لوگوں نے, جلاؤ گراؤ کے اندر موجود ہی نہیں تھا وہاں, کسی میں آپ کو بات بتاؤں, تحقیق کر لو. میں ذرا پروڈیوسر صاحب بات کرنا چاہ رہا ہوں. بھائی ارسلان استعمال ہوا یا نہیں ہوا, پوائنٹ یہ ہے کہ پوچھا جائے تمام حکومتوں سے جو پنجاب میں آئیں, اور خاص طور پہ جو آخری حکومت آئی عمران خان کی, کہ یہ جو پنجاب میں پولیس گردی ہے, ایون وہ سندھ میں بھی ہے اور صوبوں میں بھی ہوگی, کیونکہ یہاں پہ نہ کوئی پولیس ریفارمز ہے نہ پولیس قانون کے تابع ہے. یہاں پہ تو جہاں ڈکیتی ہوتی ہے تو غالباً مبینہ طور پہ خیال یہ ہوتا ہے کہ ڈاکو جو ہے وہ وہاں کی گشت کرنے والی پولیس کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے, ان کو ان کا بھتا جا رہا ہوگا. یہ پوزیشن ہے اس ملک کے اندر. تو شعیب شاہین صاحب کے لیے میں سوال چھوڑ کے عامر الیاس صاحب کے پاس جا رہا ہوں کہ پنجاب پولیس کو آخری 3.5 سال میں کس نے ریفارم کرنا تھا؟
ان کی بدماشی کو کس نے نکیل ڈال لی تھی؟ جب آپ نے 5 سے 6 آئی جی چینج کر دیے اور پنجاب میں ٹکے کی ریفارم نہیں ہوئی پولیس کے اندر، جب مانیکا فیملی کے لیے پولیس اسی طرح جھکی ہوئی تھی، پولیس کے اعلیٰ افسران اس طرح فیور دے رہے تھے، اور ہم یہاں سے میڈیا میں بیٹھ کے آواز اٹھا رہے تھے کہ بھائی کچھ چینج نہیں ہو رہا پنجاب کے اندر، جب بزدار فیملی، بزدار، فرا گوگی، ان سب کی جو مبینہ کرپشن تھی، ان کے اوپر پنجاب پولیس کچھ نہیں کر رہی تھی، وہی بدماشیاں، وہی ٹارچر، وہی اوچھے ہتھ کنڈے ہراسمنٹ کے وہی چل رہے تھے. تو عمران خان صاحب کہاں زندہ تھے، کہاں پہ تھے، بے ہوش تھے، عالم وجد میں تھے، کہاں پہ تھے؟ ان سے پوچھنا چاہیے کہ 3.5 سال نواز شریف کو یوں تڑیاں لگاتے رہے، اس کا اے سی اتار دوں گا، اس کو نیب میں ڈال دوں گا، باجوہ کا یہ کر دوں گا، اور جو ریفارمز کیا کی ہے ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، پولیس کے اندر کیا ریفارمز کی ہیں؟ پورا صوبہ ان کے پاس تھا، ٹکے کی ریفارم نہیں کی. وہ پنجاب پولیس جو شہباز شریف کے انڈر تھی، وہی پنجاب پولیس آج تحفے میں ملی ہے. اب عمران خان کے لوگوں کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. اس کا جواب دیجیے گا ٹائم پہ جب شعیب صاحب کی باری بھی آتی ہے. عامر الیاس صاحب، دوبارہ میں واپس جاؤں، اسلام آباد کے اندر اتنے شکوک و شبہات کے بادل کیوں ہیں الیکشنز کو لے کے؟ سپریم کورٹ باہر گئی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے اندر کہ جی فوری الیکشن کرائیں. تحریک انصاف جو ہے وہ خط لکھ رہی ہے نگران پرائم منسٹر کو کہ جی آپ الیکشن کروائیں. ہو کیا رہا ہے اسلام آباد میں سر؟ دیکھیں جی، بہت ساری بحث 15-20 منٹ سے میں سن رہا ہوں، مختلف چیزیں اس کے اندر آئی ہیں. ہونا کیا تھا، میں آپ کے پروگرام میں بھی کہہ چکا تھا، جب مجھے کلیئر ہو گیا کہ یہ مردم شماری کو پاس کرنے جا رہے ہیں، رزلٹ دینے جا رہے ہیں. آپ یاد کریں، میں نے کہا تھا جو 9 مئی میں پی ٹی آئی نے اپنے ساتھ کیا، پی ڈی ایم اپنے ساتھ یہ مردم شماری کا رزلٹ کر کے جائے گی. الیکشن 90 دن میں جب نہیں ہوں گے تو پھر کب ہوں گے؟ پھر ایک دفعہ گئے تو گئے، جب مرضی ہوں. صحیح. یہ نہیں پیٹ سکتے اب، مطلب لکیر. کم از کم نون اور ان کے ساتھ پیپلز پارٹی اور باقی سب جماعتیں، وہ اب سارے ڈرامے کر رہے ہیں کہ جی الیکشن ٹائم پہ ہوں. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں فروری میں ہو جائیں گے. بھائی آپ لگتے کیا ہیں اب اس بات کے؟ آپ نہ لیتے حکومت، آپ مہنگائی مارچ کر کے آئے تھے، آپ الیکشن میں چلے جاتے. آپ عمران خان سے، اس نے اگر تڑی لگائی تھی تو لگا دی 25 مئی کو، آپ نے کر لیا، آپ الیکشن کراتے. آپ 25 جولائی کو طے کر چکے تھے، وہ نہیں مان رہا تھا، آپ الیکشن کرا لیتے. اب آپ کے ذمے پیٹرول بھی آ گیا اور سب آ گیا. اسحاق ڈار صاحب جو مرضی صفائیاں دیں، وہ تکبر سے اسلام آباد میں اترے اور کہا کہ میرے اترتے ہوئے ڈالر نیچے آیا. مجھے بتائیں مفتاح اسماعیل صاحب، یہ مفتاح اسماعیل جو تھے، اگر یہ 18 دن بعد 6 مہینے کی مدت کر کے ویسے وزیر نہیں رہنے تھے، چلے جاتے، اسحاق ڈار صاحب کو کیا مسئلہ تھا؟ کیا جلدی آئی ہوئی تھی؟ پھر انہوں نے کیا بھوگتا؟ IMF کا معاہدہ انہوں نے ٹائم پہ کیوں نہیں کیا؟ کیوں اکڑ میں رہے؟ میں یہ کر لوں گا، اکڑ بکڑ بمبے وہ کرتے رہے. وہ آخر میں جا کے شہباز شریف کو منتیں کرنی پڑی IMF کے ساتھ، MD کے ساتھ، ادھر ملٹری ڈپلومیسی ہوئی اور ایک یہ معاہدہ ہوا جو سب کے لیے تازیانہ ہے. یہ وہی، اس میں عمران خان اور ان کی کیبنٹ بالکل مفر نہیں ہے. ان سب نے ڈرامہ کیا جب ان کی حکومت جاری تھی، بھگت ہم سب ہو رہے ہیں. لیکن انہوں نے اپنے ذمے کیوں لیا؟ یہی جواب انہیں دینا ہوگا. اور ان کی بچت اگر کوئی تھوڑی بہت بچنی ہے، وہ یہ ہونی ہے کہ ایک تو وہ پی ٹی آئی کٹ ٹو سائز ہوگی اپنی حرکتوں سے، دوسرے نواز شریف آ جائیں. ورنہ یہ لوگ نہیں ہیں جو اقتدار میں تھے، یہ الیکشن میں ووٹ مانگنے جائیں گے تو لوگ سارے یہی سوال کریں گے جو آپ کا، میرا اور ہر ایک کا سوال ہے. ریفارمز پہ آپ بات کر رہے ہیں، یہ جو بینکوں کے جرمانوں کی بات کی، یہ مفتاح اسماعیل کے دور میں سامنے آ گیا تھا اسکیم. تو پردہ دونوں نے کیوں ڈالا؟ اسحاق ڈار نے بھی اور انہوں نے. کیا مسائل تھے ان دونوں کے؟ کیوں نہیں لمبا ڈالا ان بینکوں کو؟ تقریریں کرنے آئے تھے، صرف ہمیں سنانے آئے تھے. یہ ڈالر صرف ہم نے لانا تھا، ہمیں تو قائد اعظم کے نوٹ کے اوپر ڈالا ہوا ہے. خود یہ کہیں درہم میں کاروبار کر رہے ہیں، کہیں پہ جناب یہ ریال میں کاروبار کر رہے ہیں، یہ یورو میں کر رہے ہیں. الیکشن فروری میں بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا نہیں؟ پوائنٹ یہ ہے سر عامر بھائی. دیکھیں، ٹھیک ہے، آج الیکشن کمیشن نے ایک میٹنگ کی، یہ دوسری میٹنگ تھی ان کی ڈی لیمیٹیشنز پہ. وہ فیصلہ آج بھی اناؤنس نہیں ہوا. وہ کل کرتے ہیں، پرسوں کرتے ہیں. سپریم کورٹ تھوڑی سا شعیب شاہین صاحب نے جس فیصلے کا حوالہ دیا خواجہ آصف کا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے نئی قانون سازی کی. اس وقت نگران حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا. یہ جاتے ہوئے لا بنا کے گئے کہ کیا کیا چیزیں انتخابی اصلاحات کے نام پہ اور سب کچھ یہ کر سکتے ہیں. تو اگر وہ لا ویلڈ ہے، ہوگا، تو یہ نگران حکومت اپنے فیصلے کرے گی. سپریم کورٹ کیسے؟ سپریم کورٹ نے اپنی ذات کے اوپر، جہاں سپریم کورٹ آئی، ایک عجیب سا متنازع فیصلہ دیا کہ 1980 کے رولز وہ بنائے ہوئے ضیاء الحق کے، اور 1997 میں ابھی یہ گورنمنٹ بناتی ہے 17 ججوں کی سپریم کورٹ، وہ مانتے ہیں. رولز کے اوپر قانون بنتا ہے تو کہتے ہیں نہیں یہ آئین میں بدلے گا. بھائی یہ کس طرح ممکن ہے؟ یہاں سب ادارے اپنی اپنی کھیل کھیل رہے ہیں. الیکشن مجھے تو بڑے مشکوک ہیں، چاہے یہ جاتے ہوئے اپنی جان بچانے کے لیے کر کے گئے.
میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ فیسیلیٹیشن سینٹر بنا رہے ہیں, آپ انویسٹمنٹ لانا چاہتے ہیں, آپ کو الیکشن میں جانا ہوگا, کوئی کسی کی غلط فہمی میں نہ رہے کہ عوام سیاسی جماعتوں کو آپ دور کر کے کوئی چیز چلا لیں گے. جو لوگ بتا رہے ہیں وہ غلط بتا رہے ہیں. آپ جتنے مرضی ٹیکنوکریٹ ڈھونڈ لائیں, جنرل مشرف کے بھی 3 سال ٹیکنوکریٹس کے ہی تھے, کیا بنا؟ آخر میں سیاستدان ہی تھے نا. بالکل نہ وہ خود کر سکتے تھے نہ انہوں نے کیا. آج بھی آپ کر لیں, ٹیکنوکریٹ بنا لیں, کاکڑ صاحب کو بٹھا لیں. سر وہ تو تھا بھی مارشل لا نا, یہاں تو مارشل ڈکلیئر تو نہیں ہے, مارشل بالکل خاصہ لگا ہوا. بالکل ٹھیک سر, آپ کا پوائنٹ بالکل آ گیا. اور میں حکومت کے نام پہ اگر کوئی سوچ رہا ہے نا تو یہ غلط ہوگا, میں یہ بات کہہ رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے سر, بالکل ٹھیک ہے. اور آبویسلی جو آپ نے باتیں کی بالکل میرا بھی یہی تھا کہ یہی ذمہ دار ہے. میں یہ کہہ نہیں سکتا کہ مہنگائی کی ذمہ داری اب کسی اور پہ ڈالی جائے. میں ایک بریک پہ جاؤں گا, بریک کے بعد تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں ان کے حالات و واقعات کیا ہے شعیب شاہین صاحب ہمیں بتا سکیں, کیونکہ ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے, کیونکہ سائفر کے اوپر ان کی تحقیقات شروع ہوگی تو کیا ڈیفینس ہے ان کے پاس. اور اس سے بڑھ کے سوال عظمیٰ بخاری صاحبہ کے لیے ہے کہ وہ جو مشکلات میں گھری ہوئی تحریک انصاف, وہ تو کہہ رہی ہے الیکشن فوراً کروائیں, اور آپ جو کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ کر دیا 18 مہینے کے اندر اور آپ کے ساتھ سارے حالات موافق ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ابھی آرام سے ہو جائے, تو مذائقہ نہیں ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے اس طرح؟ ایک بریک کے بعد جی. شعیب شاہین صاحب, ہر چیز کو ڈیفینڈ تو نہیں کیا جا سکتا نا, غلط چیز کو بھی. اب عمران خان سے سائفر کی جو تحقیقات ہو رہی ہیں, اب اس میں بھی کوئی ڈیفینس ہے آپ کا؟ وہ تو خود کہہ چکے ہیں کہ سرکاری ڈاکیومنٹ وہ اٹھا کے اپنے گھر لے گئے اور پھر ان سے گم ہو گیا. تو یہ تو آفیشل سیکرٹ ایکٹ لگے گا ان کے اوپر سر, اس کے اوپر تو اگر وہ برآمد نہیں ہوتا. کیا خیال ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ میں گھر لے کر. حالات کیا ہیں عمران صاحب؟ بات یہ ہے کہ وہ سائفر, سن لیں نا, سائفر ملکیت ہوتا ہے پرنسپل سیکریٹری ٹو پرائم منسٹر, اور وہ سائفر بھی نہیں ہوتا. سائفر آتا ہے وہ فارن آفس میں, اور وہ وہاں سیکیور اینڈ سیف ہے, وہ کوڈیفائیڈ فارم میں ہوتا ہے. اس کے بعد اس کی کنٹینٹس کی حد تک ایک جو مختصر کنٹینٹس ہوتے ہیں وہ لکھ کے ایک سادہ سر, یہ ہمیں پتا ہے شعیب صاحب, وہ اس کی ٹرانسلیشن بھی آپ نہیں گھر لے جا سکتے. عمران خان نے خود انٹرویو میں کہا ایئر وائے کو کہ سائفر میرے پاس تھا, مجھ سے گم ہو گیا. وہ اس کی ٹرانسلیٹ کاپی تھی, اسی کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے سر, ہمیں پتا ہے وہ کوڈڈ ہوتا ہے. یہ پرنسپل سیکریٹری ٹو پرائم منسٹر, میں کامران صاحب آپ کو واضح کر دوں, پرنسپل سیکریٹری ٹو پرائم منسٹر کی یہ ملکیت ہوتا ہے. وہ پرائم منسٹر کو دکھائے گا اور اس کی سیف کسٹڈی رکھے گا. اب آفس سر انہوں نے, اعظم خان نے خود بیان دیا ہے مجسٹریٹ کے آگے کہ مجھ سے لے لیا تھا عمران خان نے اس کی کاپی. اس کے میجسٹریٹ کے پاس اسٹیٹمنٹ کی اس کی کیا حیثیت ہے جس کے اوپر کراس ایگزامینیشن نہ ہو. پہلے 34 ڈیز کے لیے ایک شخص اغوا ہوتا ہے, مسنگ پرسن میں شامل ہوتا ہے, اس کے بعد 164 کی اسٹیٹمنٹ, جب تک اس کو کراس ایگزامینیشن کا موقع نہ ملے اس میجسٹریٹ کے پاس اس کی 164 کی اسٹیٹمنٹ کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے. لاء میں یہ لکھا ہوا ہے, لہٰذا ایسی حیثیت نہیں ہے. باقی وہ دیکھیں, یہ صرف اس مقدمے کا کیا ہے, 180 سے زائد مقدمات میں 2 4 5 10 اور بنا لیں گے. جی جی جی. پنجاب کی فورینزک اب لیبارٹری بشرا صاحبہ کی آواز کا آڈٹ کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے ان کا کوئی ہاتھ نہیں توشہ خانہ میں بشرا صاحبہ کا؟ دیکھیں, توشہ خانہ ایک بات بڑی طے ہے کہ توشہ خانہ قانون قاعدے کے مطابق اگر آپ نے ویلیویشن کمیٹی سے اسیس کرا کے اس کے پیسے دے کے کوئی چیز لی ہے وہ جرم نہیں ہے. اب یہ والا جو کیس بنایا ہے وہ بھی مس ڈیکلیریشن کا بنایا ہے. ایک اگر آپ نے جعلی رسیدیں جمع کریں توشہ خانہ میں تو وہ بھی قانونی ہے آپ کے نزدیک؟ کسی کو مفت دیتا ہے, کسی کو بیچتا ہے, نہیں کسی قسم کا اس کے اندر کوئی لیگل انلیگلٹی اینڈ ارریگولرٹی ہے ہی نہیں, نہ ہی یہ جرم ہے. جرم ہے جو گاڑیاں لی گئیں جو قانون قاعدے سے نہیں لے سکتے تھے, وہ جرم کیا ہے مریم نواز نے, نواز شریف نے, آصف زرداری نے, یوسف رضا گیلانی نے, اور جن لوگوں نے اس سے پہلے بھی شاہد خاقان عباسی نے, خواجہ آصف نے, بہت سارے لوگوں نے وہ گھڑیاں لیں, ان کو بیچیں, اپنے پاس ان کو بھی سزا ملنی چاہیے اگر انہوں نے جرم کیا ہے. خان صاحب نے ہر چیز ڈکلیئر کی ہے. عثمہ بخاری صاحبہ, یہ بشرا بی بی ایک خاتون ہے, آپ یہ خاتون ہے, ان کو ہراس کیا جا رہا ہے, وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ میری آڈیو نہیں ہے, میں نے کوئی جعلی رسید نہیں دی. عثمہ بخاری صاحبہ, میں نے کوئی جعلی کام نہیں کیا, ان کو کیوں ہراس کیا جا رہا ہے بشرا صاحبہ کو؟ مجھے آواز نہیں آ رہی. وہ تو گھریلو خاتون ہے. کمال بات ہے, جن سے پورا پاکستان ہراس ہے ان کو ہم عثمہ صاحبہ سے پوچھ رہا ہوں, مطلب یا ان کو وہ دیکھیں نا, ان کے پاس جی ان کے پاس جو زمان پارک میں جو ہے لوگ تلاشی لینے جاتے ہیں وہ ان کو بھی ہراس کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ہاتھ مت لگانا, یہاں پر میرے تبرکات پڑے ہیں جس کے اندر سے ہڈیاں وڈیاں نکلتی ہیں.
مطلب کمال بات ہے. وہ خاتون جن کے اوپر جن کی ڈائریاں سامنے آ گئی ہوئی ہیں, جن کے اندر موصوفہ لکھ لکھ کے بتا رہی ہیں اپنے ربوٹ کو کہ کب کھڑے ہونا ہے, کب بیٹھنا ہے, کب یہ کرنا ہے, کب وہ کرنا ہے. سو گزارش یہ ہے کہ جو بشرا بی بی صاحبہ نے کیا ہے وہ اب اس سے معصوم ہو کے تو باہر نہیں نکل سکتی. اب آڈیو جو ہے, آپ نے ایک آڈیو کی بات کی جو وہ ملازموں کو کہہ رہی ہیں تصویریں کیوں لے رہے ہو, جو دوسری آڈیو ہے جس کے اندر زلفی بخاری صاحب کو بہت جو ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ بس وہ گھڑیاں ہیں نا وہ بیچ دینا, وہ کہہ رہا جی مرشد ہو جائے گا. اور پھر آپ نے جو اتنی بڑی بات نہیں تھی نا تو اپنے دور حکومت میں کیوں چھپایا, یہ اس کو قومی سلامتی کا مسئلہ کیوں بنا لیا تھا. پھر وہ جو آپ نے ایک فیک جو ہے یہ مریم نواز کے اوپر جو ہے وہ کیا کیا الزام لگاتے رہے, اللہ پاک کی ذات بڑی بے نیاز ہے, ایک تھپڑ پڑا منہ کے اوپر. جو F6 کی دکان کا انہوں نے جو ہے وہ لیٹر جاری کیا, کچی رسید ہاتھ کی لکھی ہوئی 5 کروڑ روپے کی, وہ ان کے اوپر FIR کرا چکا ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں, میں نے ان سے کوئی گھڑی نہیں خریدی. اور وہ گھڑی عمر فاروق ظہور اپنے ہاتھ میں پہنے گھوم رہا ہے, اور وہ خالی گھڑی نہیں ہے, اربوں روپے کا سیٹ ہے جس کے اندر 144 ہیروں سے جڑے ہوئے پین ہے, جس کے اندر 8 جو ہے وہ کیرٹ کے 2 کفلنگز ہیں, جس کے اندر جو ہے وہ 5 کیرٹ سے شاید زیادہ کی جو ہے وہ ایک سولیٹیئر ہے, انگوٹھی ہے, اور کئی ایسے گفٹس ہیں. لیکن آپ کی لیڈرشپ نے گاڑیاں بھی تو لی ہیں نا جو بالکل ناجائز تھا توشہ خانہ میں سے. آپ لوگوں کے پاس کیا مورل اوڈیسٹی ہے کہ سوال کریں؟ نہیں, ایک منٹ, آپ گاڑیاں سیدھی گھر لے گئی نا, یہ بھی تو اس کا. سر میں گزارش کرنے لگی ہوں جی, گاڑیوں کا ہی بتانے لگی ہوں. پہلے تو شعیب شاہین صاحب کے بہت سارے فیکٹس غلط ہوتے ہیں. شعیب شاہین صاحب کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ مریم نواز صاحبہ نے کوئی گاڑی نہیں لی توشہ خانہ سے کبھی, اور اسی طرح وہ مردم شماری کے اوپر بھی جو ہے وہ اپنی باتیں کیے چلا جا رہے ہیں. ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ مردم شماری جو ہے وہ سندھ کا ایشو تھا MQM اور پیپلز پارٹی کا, جس کے اوپر مردم شماری جو ہے وہ ہمیں آگے لے جانی پڑی. سپریم کورٹ نے بھی بائی دا وے الیکشنز کرانے والی ایشو کے اوپر انہوں نے کہا کہ مردم شماری کے اوپر ہلکا نہیں بندیاں, یہ قانونی ریکوائرمنٹ ہے, آئینی ریکوائرمنٹ ہے, سو اس کو بھی یہ اپنی مرضی سے وہ کر رہے ہیں. اب جو گاڑیوں کی بات ہے, جو اس وقت مروجہ قوانین تھے ان کے مطابق گاڑیاں گئی, اور گاڑیاں آج بھی استعمال ہو رہی ہیں. پاکستان کا پوائنٹ آ گیا آپ کا, کوئی ایسا تھرڈ مجھے کلاس کوئکلی جانا ہے آگے, وہ تو چلو قانون فیصلہ کرے گا. عامر الیاس صاحب, عامر صاحب عمران خان سائفر گمانے کے کیس میں پھنستے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو؟ کوئک سوال ہے, 2-3 ذرا ان کے جواب کوئک دیجیے گا, پھر میں نے آپ سے ڈیٹیل سوال کرنا. میں پہلے تو وہ جو عظمہ صاحبہ نے کہا نا ربوٹ کا, ویسے تو مرد ہوتے ہی ربوٹ ہیں گھر کے اندر, باہر جتنے مرضی شیر ہو جائیں تو, لیکن اصل ایشو یہ تھا کہ قومی سلامتی کے ایشوز پہ فیملی کا کوئی تعلق نہیں ہے, مطلب وہ نہیں ہونا چاہیے. اور جو بھی نیشنل سیکیورٹی یہ اوتھ ہے, اگر کسی نے نہیں سنا پر کل پرسوں وزیر اعظم نے اوتھ لیا تو بتایا گیا, اس کے اندر یہ بتائی گئی کہ قومی سلامتی کے جو بھی ایشوز بطور وزیر اعظم میرے علم میں لائے جائیں گے میں ان کو سنبھالوں گا. یعنی وہ جو ثاقب نثار صاحب کے صادق اور امین تھے نا, وہ بیچ چوراہے میں لے آئے. ایک تو سائفر کا اب آپ کو ساتھ لے آؤں لنک کرتے ہوئے کہ یہ امانت تھی ان کے پاس, انہیں نہیں بولنا تھا, وہ کہتے رہے تم یوں کر لو ہم اس طرح کھیلیں گے. اور وہی جس کے اوپر شعیب شاہین صاحب کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داری اس کی بنتی ہے, اور بھائی جو قبول کر رہا ہے کہ میرے سے گم گیا تو ذمہ داری اس کی کیسے ہو گئی پرنسپل سیکرٹری کی؟ وہ زبردستی جیب سے لے آئے, اس کو پکڑ لے, وہ سائفر میں جائے گا, اور جب وہ کیس چلے گا تو وہ اعظم موجود ہوں گے, اور اللہ کرے شعیب شاہین صاحب اس کیس کے وکیل ہوں اور یہ جرا کریں, اور ہم بھی دیکھیں گے جا کے آرگومنٹس اس کے, کہ مزہ آئے گا کہ وہ پرنسپل سیکرٹری کیا بتائے گا جواباً, کہ جب ان سے کہا گیا کہ آپ, اور جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں اس کا ترجمہ اس طرح کر دوں گا. یہ سارے کنائیونس کے ساتھ کام ہو رہا تھا نا. بہرحال نیشنل سیکیورٹی کے جو بھی ایشوز ہیں ان کو فوری طور پہ حل کرنا چاہیے. یہ پریس کانفرنسوں میں, ٹی وی ٹاک شوز میں بہت ہو چکا ہے. آپ فیصلہ کریں ٹھیک یا غلط, کلیئر کریں. بالکل ٹھیک. اب آپ کہہ رہے تھے, میں نے پھر سوال پوچھنا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. شعیب شاہین صاحب آپ نے اس پہ رسپونڈ کچھ کرنا ہے, پھر میں نے عامر صاحب سے ایک اور سوال کرنا ہے. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز, ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ گھر بھی نہیں جا سکتے, گھما بھی نہیں سکتے. یہی کیس ٹرمپ پہ چل رہا ہے انڈائٹمنٹ کا امریکہ کے اندر. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گھر کی بات نہیں ہے, دوسری بات ہے گھمانے والی بات بھی نہیں ہے. سائفر آج بھی وہ فارن آفس میں موجود ہے. تیسری بات یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی اس میں 2 دفعہ میٹنگز ہو چکی ہیں. نیشنل سیکیورٹی کونسل نے اس میں ڈیمارش کر دیا, اس میں یہ سارے ایشوز آلریڈی سیٹل ڈاؤن ہو گئے. یہ ایک فارن سٹیٹ کی طرف سے پاکستان کی خود مختاری کے اوپر اٹیک تھا, اور وہ ہے, اور اس میں امپورٹڈ حکومت پوری طرح انوالو اور ملوث تھی. آپ سائفر لیک کے بعد سارا کچھ سب کے سامنے سر جی ساری باتیں چھوڑیں, امپورٹڈ حکومت والی. عمران خان صاحب کن حالات میں, شعیب صاحب تھوڑا یہ تو بتائیں کیا کن حالات میں, سالہ چھوڑ ٹائم کم ہے میرے پاس پلیز. دیکھیں, اس وقت وکیلوں کو ملنے کی اجازت نہیں ہے,
ہم وکالتنامہ سائن نہیں کرا سکتے. ہم جو ملنے جاتے ہیں ان کے خلاف FIR درج ہو جاتی ہے. ایک دن سے پہلے دن, آج 13-14 دن ہو گئے, ایک دن وکیل ملا ہے. اس کے بعد سے لے کر آج تک ہمارے پاس کئی دفعہ ہم نے آرڈر کرائے, ہائی کورٹ سے آرڈر لیے, ہم جاتے ہیں لیکن ہمیں ملنے نہیں دیا جاتا. یعنی ہم نہ وکالتنامہ سائن کرا سکتے ہیں, نہ پٹیشن ان کی بہاف پہ فائل کر سکتے ہیں, نہ ہم ملاقات کر سکتے ہیں, نہ ان کو وہ فیسلٹیز جو جیل مینول کے مطابق ایک عام پرزنر کو ملنی چاہیے وہ بھی نہیں اویلیبل ہے. لیکن جو بھی ہے بہرحال وہ کھڑے ہیں, وہ نہ ریزسٹ کر رہے ہیں, ان ساری چیزوں کو فیس کر رہے ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ کم سے کم اتنا آپ ہائی کورٹ کا نے اس سے پہلے فیصلہ امپلیمنٹ نہیں کروا سکی تھی پنجاب اسمبلی کے الیکشن کا, قومی اسمبلی کا کروا لے گی الیکشن. عامر صاحب کوئکلی ذرا دیکھیں, اب سپریم کورٹ میں چونکہ وکلا کی طرف سے سپریم کورٹ بار نے سب نے ایک درخواست دائر کر دی ہے, ہمیں اس کا انتظار کرنا ہوگا کہ وہ ان کو پتہ ہے کہ ہم کیا عمل کرا سکتے ہیں اور کیا نہیں کرا سکتے, اور چیزیں کھل کے آئیں گی کیونکہ الیکشن کمیشن بھی ایمبیگوٹی میں چلا گیا, آج فیصلہ نہ دے کے ڈیلیمٹ الیکشنز پہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں کیا کرا سکتے کیا نہیں. اسی پہ ایک بریک لوں گا جی میں. آج کا آپ نے پروگرام دیکھا, مجھے دیجیے کل تک اجازت.